السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول سے میں انیس فاطمہ، جماعت ہشتم، مضمون اردو کے حصہ نظم میں ربائی نمبر 4 جس کے شاعر جگت موہن لال رواں ہیں، اس ربائی کو لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے پہلی بات، ربائی شاعری کی مشہور صنف ہے۔ 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں، جو مخصوص لئے اور آہنگ میں کہی جاتی ہے۔ اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت و دانائی وغیرہ ربائی کے موضوعات ہیں۔ اس کے چوتھے مصرے میں خیال مکمل ہوتا ہے۔ ربائی کے تعلق سے اور معلومات دیتی چلوں کہ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ ہوتا ہے۔ پہلے تینوں مصروں میں شاعر تمہید باندھتا ہے اور آخری مصرے میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ ربائی کے اوزان مقرر ہوتے ہیں۔ عام طور پر ربائی میں اخلاقی اور حکیمانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، یعنی پند و نصیحت والی باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے جان پہچان میں شاعر کا تعارف۔ پنڈت بابو جگت موہن لال رواں 14 جنوری 1989 عیسوی کو مورواں، ضلع سیتاپور، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے دوران عربی اور فارسی مدرسے میں سیکھی اور لکھنؤ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ ربائی گو شعراء میں انہیں اہم مقام حاصل ہے۔ رواں کی زبان صاف ستھری اور سادہ ہے۔ ان کی ربائیوں میں اخلاقی درس پایا جاتا ہے۔ روح رواں ان کی ربائیوں کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ربائی کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ربائی میں شاعر نے فنا اور بقا کے فرق کو انتہائی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ فنا کے معنی ہے ختم ہو جانا اور بقا یعنی قائم و دائم رہنا یا باقی رہنا۔ اس ربائی میں تاروں اور صبح کے درمیان کی گفتگو کے ذریعے تمام انسانوں کو ایک درس دیا گیا ہے۔ اس ربائی کا پہلا شعر دیکھیے۔ کل صبح نے مسکرا کے تاروں سے کہا، کل صبح نے مسکرا کے تاروں سے کہا، ہو جائیں گے اب تمہارے انوار فنا۔ انوار جو ہے وہ نور کی جمع ہے اور فنا کے معنی ہے موت، ہلاکت یا بربادی۔ شاعر کہتا ہے کہ کل صبح نے تاروں سے مسکرا کر کہا کہ اب تمہاری روشنی یا اجالا فنا ہو جائے گا، اس طرح تم فنا ہو جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یعنی صبح یہ کہنا چاہتی ہے کہ میرے آنے سے تمہاری روشنی، تمہارا نور فنا ہو جائے گا، تمہاری حیثیت میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوسرے شعر میں تارے صبح سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں دیکھیے۔ تاروں نے کہا ہم تو رہیں گے یوں ہی، تاروں نے کہا ہم تو رہیں گے یوں ہی، تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی آ۔ جواب میں تاروں نے کہا کہ ہماری روشنی غائب ہو گئی ہے لیکن ہمارا وجود باقی ہے۔ اس کے برعکس اے صبح تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی، یعنی صبح ختم ہونے کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، دوسری صبح اپنا نیا وجود لے کر آتی ہے، یعنی ہر صبح فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ جب وہ فنا ہو جاتی ہے تو اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اس طرح تاروں نے صبح کو اس کی بات کا جواب دے کر اس کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ بچوں، یہ تھا ربائی کا مفہوم۔ اب ہم اس ربائی کے مرکزی خیال، جسے سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مرکزی خیال کے ذریعے سے شاعر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھیے مرکزی خیال۔ اس ربائی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو چھوٹا یا غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کے زوال پر ہنسنا چاہیے، بلکہ انسان نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے اور ہمیں ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، عاجزی و انکساری سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس ربائی کے ذریعے سے شاعر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ تو بچوں، ربائی مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں بتائے گئے الفاظ کے معنی
اور ربائی کے تعلق سے دی گئی معلومات کو ذہن نشین کیجیے۔ خدا حافظ۔